مسیح میں ایک بار پھر آپ سب کو سلام۔ میں بروس آلیور انگلینڈ کے شہر لندن سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ یہ ریوائول سیریز کی 7ویں ایپیسوڈ ہے۔ جب ہم بیداری کے علم بردار لوگوں پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے الہی مسا کے وسیلہ سے نجات اور شفا کے لیے پیش رفت کی، اور یہ سیریز ایک آدمی جس کا نام سمتھ وگلزورتھ ہے اس کی خدمت کے بغیر نامکمل ہوتی۔ وہ آسٹن کی بیداری کے دور میں انگلینڈ کے شہر یارکشائر میں 1859 میں پیدا ہوا، لیکن اس کی منسٹری نے غالباً 70 سال تک کام کیا۔ اس نے 87 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن بہت سی باتیں اور کہانیاں جو اس کی زندگی کے بارے میں لکھی گئیں، آپ کو اپنے لیے ان پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ بائبل مقدس پڑھیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ سمتھ وگلزورتھ کی کہانی کو بھی پڑھیں۔ یہ تصویر تب کی ہے جب اس کی عمر 87 سال تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ سمتھ وگلزورتھ کی زندگی پر اور بہت سی کتب لکھی گئی ہیں، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کی تلاش کریں اور پھر ان میں سے کچھ معجزاتی کہانیوں کو پڑھیں۔ یہ کہانیاں آپ کی حوصلہ افزائی کریں گی اور آپ کے ایمان کو بڑھائیں گی۔ اس کو ایمان کا سورما کہا جاتا ہے۔ بہت سی دوسری کتب ہیں جو ہمیشہ ایمان کو بڑھاتی ہیں، لیکن دوسری منسٹریز نے ان کتب کو اس کے بعد کا درجہ دیا ہے۔ وہ حقیقت میں معجزاتی طور پر علم بردار تھا اور خاص طور پر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ وہ ایمان میں مضبوط ہوں۔ اس کی خدمت کی بنیاد صرف اور صرف خدا کے کلام پر ایمان رکھنے پر تھی۔ پس وہ ایک بہت ہی عاجزانہ ماحول میں پیدا ہوا۔ 7 سال کی چھوٹی عمر میں ہی وہ ملوں میں اور کھیتوں میں کام کرتا تھا، جس کا ذکر اس نے اپنی کتاب میں اپنی سوانح حیات کے کچھ حصوں میں کیا ہے۔ تب اس کی عمر 7 سے 8 سال تھی، حتیٰ کہ اس سے بھی چھوٹی 6 سال کی عمر میں وہ کام کرتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ غریب تھا اور محنتی بھی تھا، لیکن ان سب کے باوجود اس کے اندر خدا کو جاننے کا ایک جذبہ تھا، اور 8 سال کی عمر میں وہ ایک عبادت میں گیا اور یکسر نجات پا گیا، اور 8 سال کی عمر میں وہ مسیح کی پیروی کرنے سے کبھی واپس نہیں مڑا۔ اور ہم سب کے لیے متاثر کن بات یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو تبدیل کیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس سے بات کی، اور اس نے اپنی ماں سے خداوند یسوع مسیح سے توبہ کرنے کے لیے دعا کی اپیل کی۔ تب اس کی عمر صرف 8 سال تھی۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہماری انگلینڈ کی قوم کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن یارکشائر صرف صاف گو اور سیدھی بات کرنے والے لوگوں سے جانا جاتا ہے۔ جو لوگ ناراض نہیں ہوتے، یہ لوگ بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے اور سچ بولنے والے ہیں، اور یہی بات وگلزورتھ میں تھی، اور اس میں سچ بولنے کی خصوصیت تھی۔ اس کے پاس طنزیہ لوگوں سے بھرا ہوا کوئی ٹرک نہیں تھا جو اس کے مخالف کھڑے ہوتے، لیکن پھر بھی اس کی خدمت میں بہت تنقید ہوئی، لیکن وہ صرف سچ بولتا تھا اور کہتا یہ خدا کا کلام ہے، اس کو حاصل کر لو۔ اور اس کی بہت سی کہانیاں ہیں جس میں وہ آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جب وہ ان لوگوں کی شفا کے لیے دعا کرتا۔ اور میرے خیال سے یہ ہم سب کی نجات اور شفا کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے متاثر کن ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات تھی جب ہم پیچھے اس کی نوعمری اور نوجوانی میں لوگوں کے سامنے بولنے کی اس کی محنت کو دیکھتے ہیں۔ در حقیقت جب وہ کوئی آیت بولنے لگتا تو ہکلا جاتا اور اپنی جگہ پر ساکت ہو جاتا، اور میٹنگ کسی دوسرے شخص کے سپرد کر دیتا اور اس کے آنسو نکل آتے۔ بہت سے لوگوں کی ہمدردی کے باوجود وہ اچھے طریقے سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے جب اس کی عمر تقریباً 18 سال تھی وہ الگ قسم کا نوجوان تھا۔ اس کو ایک تربیتی پلمبر کے طور پر کام پر رکھ لیا گیا۔ اس نے پلمبر کا کام سیکھا اور یہی اس کا پیشہ تھا۔ یارکشائر کا رہنے والا یہ شخص محنتی تھا۔ وہ لوگوں کے پاس جاتا اور سیدھی بات کرتا، اور خدا کا ہاتھ اس پر تھا۔ اس نے ایک عبادت میں اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ نجات پا گئی۔ اس نے دیکھا اور کہا اب یہ میرے لیے ہے، اور بعد میں اس نے پولی سے شادی بھی کر لی، اور وہ کلام سناتی تھی۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ صرف خدا کا کلام سناتی تھی اور وہ صرف دعا کرتا تھا۔ دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بیداری لانے والے لوگوں میں سے ایک تھا جو دور تک گئے، اور یہ دعا کرتا اور آگے بڑھنے کے لیے خدا کی تلاش کرتا، اور پھر آگے بڑھتا ہی جاتا۔
لیکن وہ جانتا تھا کہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی ایمان میں ہمیشہ ہی بہت کچھ ہے، زیادہ قوت، زیادہ ایمان اور بہت سی چیزیں جو خدا کی نظر میں مناسب ہیں۔ اور وگلزورتھ جانتا تھا جو بات وہ پینتی کاسٹل کے بہاؤ کے بارے میں سن چکا تھا، بات اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی، جسے وہ پاک روح کا بپتسمہ کہتے تھے اور غیر زبانیں بولتے تھے۔ اور وہ بہت سی عبادت میں گیا جہاں خدا کی قدرت نازل ہوتی۔ سلویشن آرمی میں اور میتھوڈسٹ کی شروعاتی عبادات میں خدا کی قدرت نازل ہوتی، اور وہ لوگ ساری ساری رات خدا کی حضوری میں روتے اور دعا کرتے رہتے، لیکن وہ جانتا تھا کہ بس یہی سب کچھ نہیں ہے۔ وہ سندرلینڈ گیا جہاں دراصل ایک ایپسکوپلین خادم کی بیوی نے اس کے لیے دعا کی۔ اس کا نام مسٹر باڈی تھا، اور یہ دعا کرتا رہا، اور اس کی بیوی نے وگلزورتھ کے لیے دعا کی جو کہ مایوس اور خوف زدہ تھا۔ اور اس رفاقت کے بعد پاک روح نے اس کی زندگی میں کثرت سے کام کرنا شروع کیا۔ اس کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگا، اور اس دن سے اس کی خدمت میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے بغیر رکے دن میں کئی دفعہ خدا کا کلام سناتا۔ لہٰذا میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سخت محنت کر رہے ہیں اور آپ کے اندر ہچکچاہٹ ہے تو آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ ایمان رکھیں اور پاک روح کے بپتسمے کے لیے دعا کریں۔ جیسے ہی ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، یہ ہماری روح کو آزاد کر دیتی ہیں، تاکہ جہاں آپ شرم اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں وہاں آپ بولنے کے قابل ہو سکیں۔ اس سے ایمان اور دلیری آتی ہے۔ جب ہم وگلزورتھ کی زندگی پر غور کرتے ہیں، جس دن سے اس کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا، اس دن سے اس نے بولنا اور خدمت کرنا شروع کیا۔ ناقابل یقین معجزاتی کہانیاں رونما ہوئیں، اور میں نے آپ لوگوں کی توجہ کے لیے کچھ ایسے غیر معمولی معجزات کو چنا ہے جس کے متعلق وہ اعمال کی کتاب میں ذکر کرتا ہے۔ غیر معمولی معجزات جو پولس رسول کے وسیلے سے ہوئے۔ چنانچہ وگلزورتھ اس الہی حضوری میں چلا گیا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اس نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کی جو موت کے بہت قریب تھے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک عورت کی کہانی ہے کہ اس عورت نے کہا کہ وہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتی، وہ اپنا جسم حتیٰ کہ اپنا بازو بھی نہیں اٹھا سکتی۔ اس نے کہا صرف ایک چھوٹا سا کام کرو، صرف اپنی چھوٹی انگلی اٹھاؤ۔ اس عورت نے ایمان کے ساتھ اپنی چھوٹی انگلی اٹھائی اور خدا کی قدرت اس میں سے ہو کر گزری، اور وہ موت کے منہ سے واپس آ گئی۔ اس نے کم و بیش 3 ایسے لوگوں کے لیے دعا کی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ مر چکے ہیں، لیکن وہ زندگی میں واپس آئے۔ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو آسمان پر گئی اور اس نے جہنم میں دیکھا اور واپس آ گئی، اور پھر اسی نے گواہی دی کہ کیسے خدا نے وگلزورتھ کی منسٹری کے وسیلہ سے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی اٹھا کھڑا کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مر چکی ہے، لیکن اس کی بیوی نے کہا اب میرے جانے کا وقت آ گیا، اور اس نے اسے جانے دیا۔ چنانچہ میں ان سب معجزات پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب میں کچھ لمحوں میں خدا کے کلام کی طرف آنا چاہوں گا، لیکن یہ کچھ باتیں سیکھنے کی تھیں جو ہم اپنی زندگیوں میں پاک روح کے مسح سے کر سکتے ہیں۔ اس نے تقریباً 14 ایسے لوگوں کے لیے دعا کی جو مر چکے تھے یا موت کے بہت قریب تھے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے لوگوں کو طبی حکام کے تابع کر دیتے ہیں، اور ہم اس قوت اور مسح اور ایمان کو کھو چکے ہیں جس پر ہمارا یقین تھا کہ جو لوگ مر چکے ہیں یا موت کے بہت قریب ہیں وہ زندگی بھی پا سکتے ہیں۔ اور بہت دفعہ وہ اختیار والوں کو چیلنج کرتا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو شرمندہ کرتا، بلکہ وہ اکثر لوگوں کے درمیان اپنے ایمان اور دلیری کا مظاہرہ کرتا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عبادت میں جہاں اس کا داماد بھی موجود تھا اور اس نے سوچا یہاں کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے سسر نے کھڑے ہو کر کہا کیا یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو بدترین حالت میں ہو؟ چاہے کسی مرض یا بیماری میں مبتلا ہو، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ اور اس کے داماد نے سوچا اے خدا، کوئی ایسا شخص ہو جس کا صرف بازو زخمی ہو یا ایسے ہی کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو۔ لیکن جب وگلزورتھ نے دعا کی تو ایک بالکل کٹا ہوا بگڑی حالت میں شخص اپنے قدموں پر اٹھ کھڑا ہوا،
اور جب اس کے داماد نے یہ دیکھا اس کا دل ڈوبنے لگا، اور تب معجزہ ہوا اور وہ آدمی اپنی پوری جسمانی حرکت کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو گیا، اور اس طرح ان لوگوں کا ایمان بڑھا اور نجات اور شفا کا کام بھی بڑھتا گیا۔ اور جیسے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزہ ہوا، زمین لرز گئی۔ یہ بہت دلچسپ بات تھی کہ وہ یورپ کے مختلف علاقوں میں سفر کرتا، کبھی ڈنمارک، کبھی سوئٹزرلینڈ اور کبھی سویڈن۔ اس نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور امریکہ میں بھی خدمت سر انجام دی۔ لیکن یہاں دو ایسی خاص کہانیاں ہیں جن کا تعلق ڈنمارک اور سویڈن سے ہے، جہاں پر بااختیار لوگوں نے کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کو بیماروں کے لیے دعا کرنے اور ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے سے منع کر دیا، اور وہاں اس کی دو بڑی عبادات تھیں، ایک سویڈن میں اور ایک ڈنمارک میں، اور اس نے کہا مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم صرف مضبوط ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو بیمار تھے، اور بیماریوں کو یسوع کے نام میں جھڑکا۔ صرف ایمان کے وسیلہ سے ان عبادات میں غیر معمولی معجزات رونما ہوئے جو آج لکھے گئے ہیں۔ اور اس نے کہا میرا خدا کسی انسان کی پابندیوں کا پابند نہیں ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے بااختیار لوگوں، خاص طور پر مذہبی ٹھیکیداروں سے سخت تکالیف اٹھائیں، جنہوں نے ان معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ میرا بھی تجربہ رہا ہے۔ میں آپ کو بہت سی کہانیاں بتا سکتا ہوں جہاں مجھے دوبارہ کبھی دعوت نہیں دی گئی، ان خاص علاقوں میں میری خدمت کو روک دیا گیا جہاں میں شفا اور آج بھی مردوں کے زندہ ہونے جیسے معجزات کے لیے کھڑا ہوتا۔ آپ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی خدمت کے دوران مردوں کو زندہ ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ تنقید کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ لوگ کاغذی کارروائی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ڈاکٹر کا نام دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھا میں تو یقین نہیں رکھتا، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ بے اعتقادی کی روح ان کے اندر ہے، وہ سچ میں یقین یا ایمان نہیں رکھتے کہ آج بھی یہ معجزات ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں کچھ لمحوں میں کلام کی طرف آنا چاہوں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ ہماری بائبل میں ہے، اور وگلسورتھ کی طرح ہمیں غیر معمولی معجزات کے دائرے میں اپنے ایمان میں قائم رہنے اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان سب باتوں پر میں آج بھی ایمان رکھتا ہوں۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ مجھے آپ سب کو کہانی سنانا اچھا لگتا ہے، اور جب میں کہانی کا انتخاب کرتا ہوں میں سینکڑوں صفحات کو بار بار پڑھتا ہوں اور پھر ایک خاص کہانی چن لیتا ہوں جس پر میں بات کرتا ہوں۔ وگلسورتھ بہت سے چیلنج کرنے والے لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے کہا کتنے لوگ ہیں جو دعا پر ایمان رکھتے ہیں؟ اپنا ایک ہاتھ کھڑا کریں۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا ایک ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر اس نے کہا کتنے لوگ ہیں جو بلند آواز میں دعا کرنے پر یقین رکھتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں۔ چنانچہ لوگوں نے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے، اور پھر اس نے کہا اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ اوپر رکھیں اور ایک قدم آگے بڑھا لیں اور خدا سے اپنا معجزہ مانگ لیں اور اس پر ایمان رکھیں اور پھر اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور آپ کو پتا ہے یہ آسان سا حل تھا جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں خداوند کے آگے خالی کر دیں اور معجزانہ طور پر شفا بھی پا گئے۔ چنانچہ اب میں بائبل کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم نہ صرف اپنی بنیاد ماضی کی کہانیوں پر رکھیں بلکہ خدا کے کلام میں بھی دیکھیں یہ کہانیاں کلام میں کس طرح فٹ ہوتی ہیں، اور کیا یہ خدا کے کلام سے مشابہ ہیں، اور کیا یہ وہی کچھ ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ان سب باتوں کا جواب ہے ہاں۔ سب سے پہلے ہم مردوں کو زندہ ہوتے دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یسوع نے زندہ کیا؟ اس نے 3 لوگوں کو زندہ کیا، بیوہ کا بیٹا، لازر اور یائر کی بیٹی۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے 3 لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ یوحنا کی انجیل میں صرف 7 معجزات کا ذکر ہے، اور آخری معجزہ لازر کو زندہ کرنے کے متعلق ہے۔ آپ یوحنا کی انجیل اس کا 11 باب پڑھ سکتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 12 آیت دیکھیں تو یسوع کچھ کہتا ہے، اور وہ بات مجھے سمجھ آ گئی اور میں نے فوراً اس کو اپنی بائبل میں انڈر لائن کر لیا، اور کلام میں یہ آیات میری پسندیدہ آیات میں سے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 12 آیت، میں یہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ مرد یا عورت، تعلیم یا پس منظر، اس سے قطع نظر ہر ایک شخص جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے ہر کام جو میں کرتا ہوں بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا۔ میں موجودہ دور میں مردوں کے زندہ ہونے اور غیر معمولی معجزات پر یقین رکھتا ہوں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ باہر نکلے۔ یہ میری اپنی گواہی ہے کہ جب میں چند ناممکن حالات کے لیے دعا کرنے کے لیے باہر نکلا، میری اپنی کہانی بہت سادہ ہے کہ میں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، میں نے اندھوں کو بینا ہوتے دیکھا، بہروں کو سنتے اور لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا۔ غیر معمولی معجزات میں پیش رفت ہوئی، لوگوں نے اپنی بیساکھیاں نیچے پھینک دیں کیونکہ وہ چل سکتے تھے اور ناچ سکتے تھے۔ میرے پاس تو ایک کے بعد ایک گواہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو وہ لوگ اپنی ویڈیوز بھی دکھا دیں وہ پھر بھی ان کا یقین نہیں کرتے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا۔ دوسری بات جو میں ایمان کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وگلزورتھ کی گواہی نے میرے ایمان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے حقیقت میں ایسا لگتا ہے جیسے میں یسوع کے شاگردوں کی طرح ہوں۔ یسوع کے کلام کرنے کے بعد پطرس نے پانی پر چلنا شروع کیا اور اس نے شاگردوں سے کہا، اے کم اعتقادو۔ آپ اس کو متی 14 باب اس کی 31 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے یہ میرے ایمان کے دائرے کی طرح ہے۔ یسوع نے مسلسل اپنے شاگردوں کو کم اعتقاد کی وجہ سے ڈانٹا، اور مجھے یہ لگتا ہے یہ ملامت آج کے لیے ہے۔ ہم خدا سے زیادہ ڈاکٹروں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھیں جس نے آپ کو بنایا ہے، اور پھر مجھے لگتا ہے شاید ہم اس شخص کی طرح ہیں جس کے بیٹے میں گنگی بہری بدرو تھی اور وہ اسے نیچے گرا دیتی تھی۔ شاید آپ کو یہ کہانی یاد ہو۔ آپ اس کو مرکز کی انجیل 9 باب اس کی 9 آیت سے 24 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، اور وہ جہاں اسے پکڑتی پٹک دیتی۔ میرا خیال ہے میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ میرا خلاصہ کرتی ہے کہ میں کون ہوں، اور شاید میرا ایمان ہے جہاں آپ ہیں۔ لکھا ہے، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائے۔ اس کو سمجھ ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ درست نہیں۔ اے خداوند، میری زندگی میں گناہ ہے، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ آخر میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نجات میں پیش رفت، غیر معمولی معجزات اور مردوں کے زندہ ہونے پر ہمارے ایمان کو بڑھائے۔ ان آخری دنوں میں اس کو اپنی خدمت کا حصہ بنا لے۔ مرکز 16 باب 17 آیت۔ میرا ایمان ہے کہ آپ نے ان آیات کو اپنی بائبل میں انڈرلائن کر لیا ہوگا، اور یہ آخری چند باتوں میں زبردست بات تھی۔ جب یسوع نے کہا اس سے پیشتر کہ وہ باپ کے پاس جاتا، اس نے کہا ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ میں حیران ہوں کہ ابھی بھی بہت سے ایسے چرچز ہیں جہاں لوگوں کے لیے دعا نہیں کی جاتی، وہ بیماروں پر ہاتھ نہیں رکھتے، بدروحوں کو نہیں نکالتے۔ یہ ایک چھوٹا سا موقع ہے تاکہ آپ گرجا گھروں میں اپنے ایمان کو متحرک کریں، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا نوجوان مرد اور عورتوں کو کھڑا کرے گا، عام اور سادہ ان پڑھ لوگوں کو اس کے لیے کھڑا کرے گا، اور ایسے معجزات کو دیکھنے کے لیے ہمارا ایمان بڑھے گا تاکہ ہم خدا کے کلام اور وگلزورتھ کی خدمت کے اندر رہتے ہوئے ان معجزات کا تجربہ کر سکیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کرشماتی گرجا گھروں کے ساتھ، اپنے پینٹیکوسٹل چرچز اور رسمی قائم شدہ فرقہ وارانہ گرجا گھروں کے ساتھ بہت سی رسمی چیزیں کرنے میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس مضحکہ خیز تقسیم میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کچھ گرجا گھروں میں ان کے رسم و رواج کے مطابق جاتے ہیں، اور اگر آپ پینٹیکوسٹل ہیں تو آپ اس طور سے جاتے ہیں کہ آپ غیر زبانیں بھی بولتے اور روتے اور دھاڑتے اور کپ کپاتے ہیں۔ بہرحال میں ان سب باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر بائبل کی روح سے دیکھا جائے تو سوال یہ ہے کہ ہم کیوں یہ سب کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے
ہمیں کلام کی روشنی میں اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ہاتھ اٹھانا ہے کیا۔ اس کا مطلب ہے اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں خالی کرتا ہوں۔ لیکن کلام مقدس میں بھی ہمیں اس کی مثال ملتی ہے، اور میں اس کی مدد سے اس بات کی وضاحت اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ غالباً سب سے مشہور کہانی جو خروج کی کتاب اس کے 17 باب میں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ خروج 17 باب 8 سے 13 آیت، موسیٰ اور ہارون کی کہانی جب وہ بیابان میں سے گزر رہے تھے، جو کہ ابتدائی جنگوں میں امالیکیوں کے خلاف جنگ تھی، اور خدا نے موسیٰ کو پہاڑی پر اونچے مقام پر بلایا، اور لکھا ہے جب تک موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمارے ہاتھوں کو اونچے مقام پر اس اختیار کے ساتھ اٹھائے رکھے جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ خدا جب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، معجزات رونما ہوں، نئے راستے کھلیں، نجات کا کام ہو، شفا کا کام ہو، کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ آپ کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب 134واں زبور اس کی 2 آیت پڑھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ ہم اکثر خدا کے کلام اور اس کی سچائی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ آئیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور خداوند کو مبارک کہیں۔ پہلا تموتھیوس 2 باب اس کی 8 آیت، لکھا ہے اپنے پاک ہاتھوں کو دعا میں اٹھاؤ۔ میرا ایمان ہے کہ وگلزورتھ کے پاس ایسی ہی ایک تحریک تھی، اور میری دعا ہے کہ نہ صرف آپ دعا پر یقین رکھیں بلکہ خدا سے بلند آواز میں دعا کرنے پر یقین رکھیں۔ اب آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور آگے بڑھتے جانے کے لیے خدا سے دعا کریں۔ اب میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اپنے روح کی جنبش آپ کے اندر ڈالے۔ ہماری کلیسیا میں بہت سے سست لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے معجزات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ آئیں ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور ہر اس چیز پر اختیار رکھیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اور اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، جو ہسپتالوں میں معجزات کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ آئیں زیادہ مت سوچیں کہ مجھے اس کام کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ خدا سے کہیں کہ خدا میرے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا میرے پاس یہ موقع ہے کہ شفا میرے بدن میں آ جائے۔ اے باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے جو اس وقت اپنے بدنوں میں بیماری کو محسوس کر رہے ہیں۔ اے خدا، جیسے ہی ہم اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، ان کے بدنوں سے بیماریاں اور بخار ابھی اسی وقت یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ ہم ساری بیماریوں کو یسوع کے نام سے ڈانٹتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر لگاتے ہیں، اور خدا ہم اعتقاد رکھتے ہیں ہماری بے اعتقادی کا علاج کر، تاکہ ہم معجزات کو دیکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے وسیلہ سے لوگوں کے ایمان کی گواہیاں آئیں، جو بڑی چیزوں کے لیے ایمان کو بڑھانے میں حوصلہ افزائی کریں، تاکہ آپ ان عجائب کو دیکھیں جن کی آپ کو خواہش ہے۔ اے خدا، میں اسمتھ وگلزورتھ کی زندگی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں جان، پیملا، آرتھر اور ہنری اور ان سب کے لیے جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں ان کی زندگیوں میں اور ان کی خدمت میں ایمان کو متحرک کرنے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خدا، خوشخبری کا یہ پیغام تیری قدرت اور یسوع کے نام میں دور دور تک پھیلے۔ خدا اس ویڈیو کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔